بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے جی، کچھ مزید آڈیوز آ سکتی ہیں. ہم ایک ڈائریکٹ کلیش کی طرف جا رہے ہیں. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے. یہ سو موٹو نوٹس نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت بڑے بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بند کمروں میں لے لیے جاتے ہیں. انہوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. بہت ہی ایک گندا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بالآخر جو الیکشنز کے حوالے سے ایک کیس تھا اور 3 رکنی بینچ جو رہ گیا تھا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربراہی کر رہے تھے، ساتھ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن جس بینچ میں شامل تھے، اس نے اپنا فیصلہ آج سنا دیا ہے. کچھ حد تک تو فیصلہ آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا، لیکن صرف ریکال کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جناب 14 مئی کو اب پنجاب کے اندر جو ہے وہ الیکشنز منعقد ہوں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے 30 اپریل سے اس کو مؤخر کر کے 8 اکتوبر تک شفٹ کر دیا تھا. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جی 14 مئی کو یہ الیکشنز ہوں گے. 14 مئی کی ڈیلے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ لیٹر جاری کیا تھا اور اس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا تھا، تو اس لیے 13 دن کا یہ تقریباً مارجن جو ہے وہ مزید انکریز کر دیا گیا ہے اور اب 14 مئی کو یہ الیکشنز منعقد ہوں گے. خیبر پختونخوا میں الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ اپنی ڈیٹ کو جو ہے وہ اناؤنس کریں اور اس سلسلے میں تمام تر کارروائی کریں. اس سلسلے میں آلریڈی پشاور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ ایک پٹیشن جا چکی ہے، تو وہاں تک ہدایت یہ کی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 10 اپریل تک حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ جی 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ٹرانسفر کیا جائے تاکہ وہ ان الیکشنز کو منعقد کر سکیں. اچھا، آج اس سلسلے میں جو کچھ ڈیولپمنٹس اس کے علاوہ ہیں وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. وزارت دفاع کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ اپنی رپورٹ جو ہے وہ اگلے 24 گھنٹے میں سپریم کورٹ میں جمع کروائیں، اور اسی کا انتظار آج صبح سے کیا جا رہا تھا. جب جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اس کی جانب سے جب رپورٹ جمع کروا دی گئی، اس کے بعد بالآخر فیصلہ پھر بھی اناؤنس کر دیا گیا. اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ملک کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ ایک جامع رپورٹ اس سلسلے میں بنائیں گے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کس طرح پرووائڈ کی جائے گی. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے آرڈرز کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ ہم سے دوبارہ رجوع کریں اور آپ ہمیں بتائیں کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اب آ جائیں اس کے بیسکلی یہ خد و خال ہیں اس فیصلے کے جو سامنے آیا ہے. تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا، اوبیسلی یہ شارٹ آرڈر تھا جو ابھی تک سامنے آیا ہے. اس کے اوپر 4-5 مختلف چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے میری رائے میں کہ اس سلسلے میں فل کورٹ ہی بننا چاہیے تھا. ڈے 1 سے اس معاملے کے اوپر یہاں پہ پی ڈی ایم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بالکل جائز ڈیمانڈ تھی. پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جی فل کورٹ اس کے اوپر بنا دینا چاہیے تو بہتر ہے، لیکن چیف جسٹس اس طرف نہیں گئے، بلکہ 2 جج صاحبان جنہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا اس کیس سے اور بیٹھنے سے انکار کر دیا، ان کی ریپلیسمنٹ بھی نہیں کی گئی. یہ 5 رکنی بینچ جو ہے یہ شرنک ہو کے 3 رکنی بینچ میں تبدیل ہو گیا. اس کے بعد یہ پوائنٹ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن جنہوں نے ایکچولی اس سے پہلے جب سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا تو اس کیس سے اپنے آپ کو انہوں نے الگ کر لیا تھا. جب انہوں نے اپنے آپ کو اس کیس سے الگ کر لیا تھا تو اس کیس میں دوبارہ ان کی انٹری کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ آلریڈی ان کے اوپر اعتراضات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا تھا. اچھا، یہ بات بھی پی ڈی ایم کی بالکل ٹھیک ہے. تیسری بات یہ جہاں پہ آ کے میں اختلاف کرتا ہوں اس بات سے کہ جناب پیسے نہیں ہیں تو سیکیورٹی نہیں ہے. پیسے پرووائڈ کرنا 21 ارب روپیہ حکومت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ آپ کے لیے میرے لیے 21 ارب کا فگر بہت بڑا فگر ہوگا، لیکن 21 ارب کوئی بہت بڑا فگر حکومت کے لیے نہیں ہوتا. وہ بالکل پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں. اسی دوران مطلب جب یہ سب کچھ ڈسکس ہو رہا تھا تو حکومت جو ہے وہ دیگر ایکسپنسز کے اندر بھی پیسے خرچ کر رہی ہے، بلکہ ایک لیپ ٹاپ اسکیم لانے کا بھی ان کا ارادہ ہے جس کا ذکر بھی اس کیس کے دوران جو ہے وہ کیا گیا. اچھا، سیکیورٹی جہاں تک پرووائڈ کرنے کی بات ہے، 2018 میں، 2013 میں، 2008 میں پچھلے 3 الیکشنز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو پنجاب کے اندر وہ سیکیورٹی کی صورتحال نہیں ہے جو ان پچھلے 3 الیکشنز میں تھی. میرے خیال میں اس سے زیادہ ٹینس ماحول ان پچھلے 3 الیکشنز کے اندر تھا. اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ جو جواز بنایا گیا تھا پی ڈی ایم کی جانب سے، اس سے میں کم از کم ایگری نہیں کرتا. 2 چیزوں سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن اس چیز سے میں ایگری نہیں کرتا کہ جو وجوہات بیان کی گئی تھی اور جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ یہ تعویلیں اتنی کمزور تھیں، یہ وجوہات اتنی کمزور تھیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سامنے رکھی تھی، انہوں نے سارا کا سارا ملبہ بیسکلی اٹھا کے وفاقی حکومت کے کندھے کے اوپر ڈال دیا تھا کہ جناب ان کا قصور ہے، نہ ہمیں یہ پیسے دے رہے ہیں، نہ ہمیں یہ سیکیورٹی دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا میں نہیں سمجھتا، بے شک ایون اس کا آرڈر اٹھا کے باہر پھینکا گیا ہے. آج جو فیصلہ آیا ہے وہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا آرڈر اٹھا کے باہر پھینکا ہے،
لیکن جاتا یہ سب کچھ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف ہی ہے. قصوروار اس کے اندر ان ساری چیزوں کی پی ڈی ایم ہی ہے. تو یہ تعویلیں اتنی ویک تھیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اچھا ایک بات, اب اس کے بعد کیا ہوگا, اوبیسلی اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے. اس فیصلے کے چند گھنٹے کے بعد اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں اس حکومت کے, انہوں نے آ کے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ظاہری بات ہے اس فیصلے کو کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ جی جج صاحبان کو جو ہے اس سے بہتر اپنا کنڈکٹ شو کرنا چاہیے تھا, بہتر تھا کہ فل کورٹ جو ہے وہ بنا دیا جاتا. ان ججز کے علاوہ جنہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا, 15 میں سے 2 نے تو اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تھا, انہوں نے کہا جی باقی 13 کے اوپر جو ہے وہ کم از کم بینچ بن جانا چاہیے تھا, جو کہ نہیں بنایا گیا. اب اس کے اوپر جو مختلف تجزیہ کار ہیں, مثال کے طور پہ میں ٹرانسمیشن میں سما میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ندیم ملک صاحب نے کہا کہ جی میں ابھی بھی نہیں سمجھتا کہ 14 مئی کو یہ الیکشنز منعقد ہوں گے. حکومت جو ہے پھر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بہانہ بنائے گی یا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گی اور یہ الیکشنز 14 مئی کو منعقد نہیں کروائے گی. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح ہوتا ہے 14 مئی کو الیکشنز منعقد نہیں کیے جاتے تو آبویسلی یہ کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے دیے گئے آرڈر کی نفی ہوگی اور اس کی خلاف ورزی کی جائے گی. جب اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ بالکل وہی والا سیناریو ڈیولپ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے جو یوسف رضا گیلانی کے دور میں ہوا تھا. میں نے کل بھی اپنے ویلاگ کے اندر اسی کا ذکر کیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق سوئس اتھارٹیز کو لیٹر لکھنے سے انکار کر دیا تھا, اور یہاں پہ بھی اگر الیکشنز کے لیے پیسے اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنے سے موجودہ حکومت اگر انکار کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے. تو ہم ایک ڈائریکٹ کلیش کی طرف جا رہے ہیں میرے خیال میں. ابھی یہ جسے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو گیا ہے یا کلوز ہو گیا ہے, نہیں. حکومتی حلقوں کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں میں وہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہاں پہ ان ججز کے خلاف ریفرنس ڈالنے کی بات ہو رہی ہے کہ ریفرنس بھی ان کے خلاف دائر کیا جا سکتا ہے. ان کے خلاف کیا کہتے ہیں مزید, مطلب یہاں پہ تو کچھ ایسے سیکشنز بھی ہیں جو یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی کچھ مزید آڈیوز آ سکتی ہیں, کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پبلک ڈومین میں آ سکتی ہیں تاکہ اس فیصلے کو کسی طرح جو ہے وہ کنٹروورشل بنا دیا جائے اور اس کو جو ہے ایکسیپٹیبل ہی نہ کیا جائے. اس کا آغاز بلکہ کل رات سے ہی ہو جاتا ہے جب کل رات کو کیبنٹ نے اس بات کی اپروول دی کہ جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے ان کی خدمات جو ہے وہ کیبنٹ ڈویژن کو واپس کر دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ جناب آپ مزید رجسٹرار کے طور پہ اپنی خدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں انجام نہیں دیں گے. لیکن اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی, بلکہ آج یہ جو ایک اور بینچ کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور وہ جو بینچ تھا وہ 6 رکنی بینچ تھا اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو حافظ قرآن کو 20 مارکس دینے کے حوالے سے تھا, اس سلسلے میں جو ہے ایک نیا بینچ بنا دیا گیا اور وہ 6 رکنی جو بینچ تھا اس کا جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے نیچے بھی جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے سگنیچرز تھے. تو رجسٹرار سپریم کورٹ یعنی ابھی بھی ایکٹیو ہیں, وہ ویسے ہی کام کر رہے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس اس معاملے کو بھی ریزسٹ کرنا چاہیں گے اور اس کو بھی جو ہے وہ نہیں روکنا چاہتے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس سلسلے میں کل ایک لیٹر بھی نکالا اور انہوں نے جو ہے رجسٹرار کی جانب سے جو کچھ کہا گیا تھا, جس قسم کے جس طرح سرکولر نکالا گیا تھا اس کے اوپر انہوں نے بہت خفگی کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک جوڈیشل آرڈر کو جو ہے وہ آپ کس طرح ڈینائی کر سکتے ہیں جو میں نے آرڈر نکالا ہے. اور اسی لیے اب 6 رکنی جو ایک بینچ بنایا گیا ہے. اچھا اس بینچ کی فارمیشنز بھی جو ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, ذرا میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو سب سے پہلے جسٹس اعجاز الاحسن وہی جج صاحب جو اس بینچ کا حصہ تھے ان کی سربراہی میں یہ بینچ بنایا گیا ہے. جسٹس منیب اختر وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے, وہ بھی اس بینچ میں شامل ہیں. جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جن کے خلاف جوڈیشل ریفرنس اس وقت دائر ہو چکے ہیں اور جن کی مبینہ آڈیو سامنے آئی تھی وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر, جسٹس عائشہ ملک, جسٹس سید حسن اظہر رضوی, ان کو بھی بینچ کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا. اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو وہاں پہ وہی رجسٹرار عشرت علی کا جو ہے وہ سگنیچر وہاں پہ شامل ہے, وہ ویسے ہی اسی طرح کام کر رہے ہیں. اب دوبارہ بات وہی آتی ہے کہ ایک ڈائریکٹ کلیش کی صورتحال جو ہے وہ بن چکی ہے. حکومت سپریم کورٹ کے جاری کیے گئے ان احکامات کو کسی صورت لگ نہیں رہا کہ امپلیمنٹ ہونے دے گی اور اس کا رستہ جو ہے وہ ہر ممکن طریقے سے روکے گی, اور چاہے اس کو کس حد تک بھی آگے کیوں نہ جانا پڑے وہ معاملے کو اس کو طول ضرور دے گی. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پی ڈی ایم کے پاس جو ہے اس سلسلے میں ابھی انٹرا کورٹ اپیل کا بھی ایک آپشن جو ہے وہ موجود ہے.
اور اس کی وجہ یہ کہ یہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے. یہ سو موٹو نوٹس نہیں ہے, یہ ایکچولی سبطین خان صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی, یہ اس کے اوپر اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیل بھی جو ہے وہ فائل کی جا سکے, اور ظاہری بات ہے پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوپر بینچ جو ہے وہ کیا بنتا ہے. میں دوبارہ وہی کہوں گا, دا کلیش ہیز جسٹ اسٹارٹڈ, اٹ ہیز ناٹ فنشڈ, اور میں آنے والے ہفتوں کے اندر چند مزید اگلی سچویشنز بھی دیکھ رہا ہوں. انٹل اور انلیس پاکستان کے اندر ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت بڑے بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بند کمروں میں لے لیے جاتے ہیں. افتخار چودھری صاحب کی بحالی کا جو ایک معاملہ ہے وہ سب سے ایک بڑی پرائم ایگزامپل ہے کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول ادا کیا تھا. اس وقت جنرل کیانی نے جو ہے وہ فون کر کے نواز شریف صاحب کو یہ کہا تھا. نواز شریف صاحب اس وقت جو ہے وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے اسلام آباد کی طرف رواں تھے, لانگ مارچ کرنے لگے تھے, تو رستے سے فون آیا تھا کہ جناب افتخار چودھری صاحب کو بحال کر دیا گیا ہے, آپ برائے مہربانی واپس چلے جائیں. اعتزاز احسن صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں اکٹھے تھے اور وہیں سے وہ واپس ہو گئے تھے. اس سچویشن کے اندر بھی جو ڈیڈ لاک کی ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, حکومت اور عمران خان اور سپریم کورٹ کے ان احکامات کی روشنی میں کچھ پتہ نہیں کہ اس سلسلے میں جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہی اپنا کردار شاید کوئی ادا کرے. لیکن ظاہری بات ہے ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ کسی سیاسی معاملے میں جو ہے اپنی دخل اندازی نہیں کریں گے. لیکن ماضی کے اندر بھی کئی دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ جی ہم دخل اندازی نہیں کریں گے, لیکن اس کے بعد ان کو دخل اندازی کرنی پڑی اور معاملات کو ریزالو کرنا پڑا. جنرل باجوہ نے بھی کئی دفعہ جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا اس کے بعد بھی کئی دفعہ انہوں نے بات کی کہ جی ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں, اب ان معاملات کے ساتھ ہمارا لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود سب جانتے ہیں کہ ان کی عمران خان صاحب سے دو خفیہ جو بعد میں اتنی خفیہ نہیں رہیں ملاقاتیں ہوئیں, صدر مملکت نے وہ ملاقاتیں کروائیں. اس کے علاوہ بھی بیہائنڈ دا سینز جو ہے وہ سیاسی طور پہ کوئی نہ کوئی فیصلے کے اندر جو ہے کسی نہ کسی نیگوسیشنز کا حصہ رہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر یہاں پہ بھی جو ڈیڈ لاک کی صورتحال بن رہی ہے, انلیس اور انٹل یہ اور بھی زیادہ اگلی نہ ہونی شروع ہو گئی, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں پہ اس طرح ایک بینچ الگ بن رہے ہیں تو وہاں پہ دوسری جگہ سے دوسرے بینچ الگ بننا شروع ہو جائیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو معاملہ ہے وہ ایک کلیئر کٹ یہی نظر آ رہا تھا کہ ایک جگہ پہ چیف جسٹس اپنے احکامات دے رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ساتھ جو بینچ کے اندر اراکین ہیں ان کو شامل کر کے اپنی مرضی کے دوسرے ڈیسیجنز دے رہے ہیں, جو کہ کلیش کی صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے. تو جب تک اس میں کوئی مڈ وے فائنڈ نہیں کیا جائے گا, پاکستان تحریک انصاف البتہ آج کافی مطمئن ہوگی. وہ اس فیصلے کو لک آؤٹ کر رہی تھی. پاپولیرٹی کی ویو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہر ممکن کوشش کی ہے, پی ڈی ایم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ان الیکشن سے کسی طرح راہ فرار اختیار کی جائے, ان کو کسی طرح ڈیلے کروایا جائے, اس وقت الیکشنز نہ ہو. لیکن میرا ڈے ون سے میرا موقف یہی ہے کہ آئین یہ کہتا ہے, قانون یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں آپ نے الیکشنز کروانے ہیں اور اس سے کوئی روگردانی نہیں کی جا سکتی. اور اگر آپ اس قسم کا کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ ڈائریکٹلی ان کانفلکٹ آئیں گے آئین کے ساتھ. اور اگر اس قسم کا کوئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ آئندہ جو حکومتیں موجود ہوں گی وہ پیسے کی بنیاد پہ یا سیکیورٹی کی بنیاد پہ الیکشنز کو ڈیلے کروانا شروع کر دیں گی تو بہت ہی ایک گندا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. اور یہاں پہ بھی میں ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ اگر مسلم لیگ نون اس رستے کے اوپر چلنا شروع کرتی ہے تو میرا خیال میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا, بہت بڑی بیوقوفی ہوگی جو مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ اٹھائی جائے گی. ظاہری بات ہے یہاں پہ جو ہے وہ بہت سے لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ جی بینچ صحیح طرح نہیں بنا, فیصلے جو ہے وہ ٹھیک نہیں آیا. دیکھیے اینڈ آف دا ڈے پوری دنیا کے اندر ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ جو کورٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر پولیٹیکل پاورز کا اختیار نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہوتا کہ جو ججز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کی سیاسی سوچ بھی آپ جیسی ہو, ضروری نہیں ہوتا, وہ آپ کے خلاف ڈیسیجن دیتے ہیں. لیکن ایک سٹیٹ جو فنکشن کرتی ہے اس کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو تب بھی, چاہے وہ فیصلہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو, تب بھی آپ اس کو امپلیمنٹ ضرور کریں. کیونکہ اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے, آپ اس کو ریزسٹ کریں گے, تو اس کے بعد آپ صرف یہ دیکھیے کہ اس کا جو اسپائرل افیکٹ آئے گا. اور ایک عام آدمی جو ہے جب وہ کہے گا اچھا جی میں بھی نہیں مانتا, یہ بے شک سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے یا ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تو میں بھی نہیں مانتا, تو اس کی وجہ سے کیوس ہوگا, اس کی وجہ سے افراتفری ہوگی, معاشرے کے اندر مزید انتشار جو ہے وہ پھیل جائے گا. تو البتہ یہی رہا ہے, حکومت جو ہے وہ اس وقت اسی روٹ کے اوپر چلنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے, تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ اگر اس قسم کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی غلط ہوگا, اور الٹیمیٹلی اس پہ یو ٹرن لیا گیا. کل اس کے اوپر یو ٹرن لے لیا گیا تھا کہ حکومت نے جو ہے اٹارنی جنرل نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا, اور میں نے کہا تھا یہ بڑا خوش آئند ہے کہ آپ نے کم از کم جا کے اپنے آرگومنٹس جو ہیں وہ پیش ضرور کیے ہیں.
لیکن اس وقت اب جو وہ جو جسے کہتے ہیں نا کبوتر جو خبریں لے کر آ رہا ہے اس وقت حکومتی کیمپوں سے، وہ کہ زیادہ اچھی نہیں ہے، اور وہ لگ یہی رہا ہے کہ کلیش کی صورتحال جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، اس کا اختتام نہیں ہوا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مزید پرابلمز آئیں گے۔ آج کی تاریخ میں ابھی جب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ رہا تھا تو فیصلہ آنے سے پہلے ہی ڈالر نے آج جو ہے وہ تقریباً 4-5 روپے کا جمپ مارا ہے، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 290 سے بھی اوپر چلا گیا، اور انٹر بینک کے اندر جو ہے اس نے 289 جو کہ پاکستان کی بلند ترین سطح ہے ڈالر کے حوالے سے، اس کو جا کے انہوں نے ٹچ کیا۔ اب اس کے اندر ظاہری بات ہے مختلف ریزنز ہیں، اس کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک آپ کے مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، آئی ایم ایف سے جو ہے وہ پیسے نہیں آ سکے ہیں، اور بھی مختلف ریزنز ہیں، لیکن ملک کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کا ایفیکٹ بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان چیزوں کے اوپر آتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ڈالرز لے کے جو ہے اپنے آپ کو مزید سیکیور فیل کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے پیسے اس میں پڑے رہیں زیادہ بہتر ہے۔ اسٹاک مارکیٹ نے بھی ریاکٹ کیا، اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ آج نیچے گرنا شروع ہو گئی جب پتہ یہی لگ رہا تھا کہ جی فیصلہ جو ہے وہ حکومت کے خلاف آئے گا۔ سو آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ پرامن ہوں، لیکن خبریں کچھ زیادہ اچھی نہیں آ رہی۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔